بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور فرانس نے بشار حکومت پر لگایا کیمیکل حملوں کا الزام، کہا رشیا بھی ذمہ دار ہے۔ سیریا اور رشیا نے الزام رد کر دیا، کہا امن کوششوں میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ افرین آپریشن پر ٹرمپ اور پوٹین نے کی ایردوان سے بات چیت، ترک فوج نے کیا 260 ملیٹنٹس کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ نتن یاہو نے کی ڈاووس میں کئی عالمی لیڈرز سے ملاقاتیں، جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کہا القدس تناؤ کے باوجود اب بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل میں اسرائیل کی مذمت، ساؤتھ افریقہ نے لگایا نسل پرستی کا الزام، ناجائز قبضوں کو ختم کرنے کا مطالبہ۔ لیبیا کے بنغازی شہر میں مسجد کے باہر دھماکے، 34 جاں بحق۔ ڈاووس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف زبردست مظاہرے۔ پدماوتی کی ریلیز سے پہلے راجپوت تنظیموں کے مظاہرے تیز، کئی جگہ آگزنی، سینکڑوں گرفتار۔ لالو یادو کو ایک اور چارہ اسکیم کیس میں 5 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ سیریا کی بشار الاسد حکومت اور رشیا نے امریکہ اور فرانس کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ سیریا کی سرکاری فوجوں نے کیمیکل حملوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے الزامات کا مقصد سیریا بحران کا پرامن حل نکالنے کی کوششوں میں رکاوٹیں پیدا کرنا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن اور فرانس کے وزیر خارجہ جین ویلٹرائن نے منگل کو پیرس میں یہ الزام لگایا تھا۔ اس موقع پر امریکہ اور 28 اتحادی ملکوں کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں کیمیکل حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے بارے میں غور کیا گیا تھا۔ ٹیلرسن نے کہا کہ رشیا ایسے حملوں کا ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے اپنے اتحادی بشار الاسد کی مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں کے ذمہ داروں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انہیں سزا مل کر رہے گی۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے بشار حکومت کے حوالے سے کہا کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں۔ رشیا کے نائب وزیر خارجہ سرجی ریباکوف نے انٹرفیکس نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے سیریا میں کیمیکل حملوں کی جھوٹی خبروں کو بڑھاوا دیا ہے تاکہ ماسکو کی امن کوششوں میں رکاوٹیں پیدا کی جا سکیں۔ رشیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے عالمی کوششوں کو پیچیدہ کرنے پر امریکہ کی مذمت کی اور ان الزامات کو رد کر دیا کہ ماسکو کیمیکل حملوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ پوٹین کے ترجمان نے کہا کہ ہم امریکیوں کے اس نقطۂ نظر سے اختلاف کرتے ہیں۔ امریکی اتحاد نے دعویٰ کیا کہ اس نے سیریا میں ہوائی حملے کرتے ہوئے ISIS کے 150 ملیٹنٹس کو ہلاک کر دیا۔ ایک بیان میں امریکی اتحاد نے کہا کہ یہ حملے دیر الزور صوبے میں دریائے فرات کے قریب اشرفہ کے مقام پر کیے گئے۔ امریکی اتحاد نے کہا کہ IS اپنے 98% علاقے سے محروم ہو چکی ہے جو اس نے 2014 میں عراق اور سیریا میں حاصل کیے تھے اور اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ اب سیریا میں اکا دکا مقامات پر بھی IS کا کچھ اثر باقی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیریا میں ترکی کے آپریشن کی۔ ترکی کی فوج نے کہا کہ سیریا میں اس کی فوجی کارروائیوں میں 260 کرد اور IS ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ ترکی نے ہفتے کے دن افرین شہر میں یہ آپریشن شروع کیا تھا۔ ترک میڈیا میں کہا گیا کہ ترکی کے سپاہیوں نے افرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر سیف زونز بنائے ہیں۔ فوج نے کہا کہ آپریشن کے دوران ترکی کا ایک سپاہی بھی ہلاک ہوا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے افرین کی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ پتہ چلا ہے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے بھی طیب اردوان سے فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے افرین کی صورتحال کے بارے میں سوالات کیے۔ اس موقع پر پوٹین نے کہا کہ سیریا کی علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا احترام ہونا چاہیے۔
तुर्की के सदर एर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क अपनी सरहदों के करीब खेले जाने वाले खेलों को नाकाम बनाएगा। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब तुर्की सीरिया के सरहदी शहर अफरीन और आसपास के इलाकों में फौजी ऑपरेशंस कर रहा है। एर्दोगान ने दुनिया से कहा कि वो सीरिया में तुर्की की मुहिम की तायद करें। एर्दोगान ने कुर्दों की फौज YPG के हवाले से कहा कि मुझे उन लोगों की इंसानियत पर शक है जो इस तंजीम की तायद करते हैं और तुर्की को काबिज करार दे रहे हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोगलू ने भी वार्निंग दी कि अफरीन में तुर्की का ऑपरेशन मनबिज तक फैलाया जाएगा। तुर्की ने YPG का सफाया करने के मकसद से अफरीन में ये ऑपरेशन शुरू किया है, जिसे ऑपरेशन शाख-ए-ज़ैतून का नाम दिया गया है। तुर्की का कहना है कि YPG जो कुर्दों की फौज है उसका ताल्लुक तुर्की की अलहदगी पसंद कुर्द तंजीम KPP से है। कुर्दों की फौज YPG ने कहा है कि तुर्की की हुकूमत हलाकतों और जख्मी होने वालों के बारे में झूठे दावे कर रही है और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि अफरीन में IS के लोग अब भी सरगर्म हैं। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के एक ओहदेदार ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि पूरी दुनिया जानती है कि अफरीन में IS नहीं है। उन्होंने कहा कि SDF ने तुर्की के कई सिपाहियों और फ्री सीरियन आर्मी के बागियों को हलाक किया है। यमन के सादा सूबे में सऊदी अरब के ताज़ा हवाई हमलों में कम से कम 15 लोग हलाक हो गए। यमन के अलमसीरा टेलीविजन चैनल ने बताया कि मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते ह्यूमन राइट्स वॉच ने सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों पर इल्जाम लगाया था कि वो यमन के आबादी वाले इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। सऊदी अरब की कैबिनेट ने यमन के सेंट्रल बैंक में $2 बिलियन जमा कराने के शाह सलमान के फैसले की तारीफ की है, जिसका मकसद यमन की मुआशी हालत को बेहतर बनाना है। रियाद के अल यमामा पैलेस में शाह सलमान की सदारत में कैबिनेट की एक मीटिंग हुई। इस मौके पर यमन और दूसरे आलमी और मुल्की मसाइल पर गौर किया गया। यमन में सऊदी अरब के सफीर और यमन में फौजी ऑपरेशंस करने वाले इत्तेहाद के तर्जुमान ने इस मौके पर यमन में किए जाने वाले ऑपरेशंस के बारे में कैबिनेट को ब्रीफिंग दी। सऊदी अरब के शाह सलमान ने अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर पॉल रियान से मुलाकात की। पॉल रियान और शाह सलमान ने अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात और दूसरे मामलात पर बातचीत की। ये मुलाकात रियाद के अल यमामा पैलेस में हुई। बात करते हैं इसराइल फलस्तीन मसले की। अरब लीडर्स ने मौजूदा तनाव से भरे हालात में भी इसराइल फलस्तीन बातचीत के इम्कान की उम्मीद जाहिर की है। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने डाउस में कहा कि वो अल-कुद्स से मुताल्लिक अमेरिका के हालिया ऐलान के बावजूद उम्मीद करते हैं कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान बातचीत हो सकती है और अमन को बढ़ावा दिया जा सकता है। जॉर्डन के शाह ने कहा कि बातचीत शुरू करना दोनों फरीकों की नेक नीयती पर डिपेंड करता है। इस दौरान सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने भी कहा कि हमें अमेरिका के मंसूबे का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस मंसूबे को दोनों फरीक कबूल करते हैं तो मौजूदा हालात के बावजूद बातचीत हो सकती है। अरब लीडर्स ने यह बातें एक ऐसे वक्त कही जब इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने डाउस में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, स्विट्जरलैंड के सदर, अज़रबैजान के सदर और बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की। हमास ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करने पर अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस पर तनकीद की। इसराइल का दौरा करते हुए माइक पेंस ने, जिन्होंने हाल ही में मिडिल ईस्ट का दौरा किया था, दीवार बुर्राक या वेस्टर्न वॉल भी गए थे। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी नौजवानों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। ऐसा इल्जाम लगाया गया कि इन फलस्तीनियों ने चाकू से हमले की कोशिश की। यह वाक़या नाब्लस के एक फौजी चेक पॉइंट के करीब पेश आया। फलस्तीन की मान न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। इस वाक़े में कोई इसराइली सिपाही जख्मी नहीं हुआ। हालांकि इसराइली फौज ने दावा किया कि उन्हें जवाबी कार्रवाई में गोली मारी गई। इस वाक़े के बाद इसराइली फौज ने चेक पॉइंट को चारों तरफ से घेर लिया। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई वाक़यात पेश आए हैं। यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हकूक़ काउंसिल में फलस्तीनियों के खिलाफ जराइम पर इसराइल की मजम्मत की गई। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग जेनीवा में हुई, जिसमें इसराइल को एक नस्ल परस्त मुल्क करार दिया गया। साउथ अफ्रीका ने इसराइल को निशाना बनाने में पहल की और कहा कि वो एक नस्ल परस्त निज़ाम है। साउथ अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा कि हमें फलस्तीनी अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखने पर तशवीश है। इस मौके पर फलस्तीन के नुमाइंदे ने इसराइल से मुतालबा किया कि वो 50 साल से जारी अपनी नाजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म करे। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को अपने हुकूक़ की जिद्दोजहद से रोका नहीं जा सकता। ईरान, जॉर्डन, UAE, रशिया, मलेशिया और दूसरे मुल्कों ने भी इसराइल से नाजायज़ कब्ज़ों को ख़त्म करने का मुतालबा किया। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रिया और दूसरे मुल्कों ने फ़लस्तीनी बच्चों की गिरफ्तारियों पर शदीद तनकीद की और फ़िक्रमंदी का इजहार किया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे और अल-कुद्स के कई मकामात पर घर घर तलाशी मुहिम चलाई और कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तार किए गए फ़लस्तीनियों की कई मामलात में पुलिस को तलाश थी। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि इसराइली फौज ने धावों के दौरान घरों में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद लोगों को टॉर्चर किया। इसराइली फौज ने कई फ़लस्तीनी घरों को गिरा दिया। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि मगरबी किनारे के नाब्लस टाउन में यह कार्रवाई की गई।
افغانستان میں عالمی تنظیم سیو دا چلڈرن پر ایک حملہ ہوا جس میں کم سے کم 2 لوگ ہلاک ہو گئے. مرنے والوں میں ایک پولیس والا اور ایک سویلین شامل ہے. اس حملے میں ایک خودکش بمبردار اور بندوق بردار نے حصہ لیا. یہ حملہ 4 شنبے کو جلال آباد شہر میں کیا گیا. آئیسس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی. امق نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اس حملے میں برطانیہ اور سویڈن کے اداروں کو نشانہ بنایا گیا. حملے کے بعد لڑائی شروع ہو گئی. اس لڑائی کے دوران کم سے کم 12 لوگ زخمی ہوئے. دونوں حملہ آوروں کو مار گرایا گیا. سیو دا چلڈرن تنظیم نے کہا کہ وہ اس حملے سے سکتے میں ہے. گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے سٹاف کی سیکیورٹی ہماری ترجیح ہے اور یہ ادارہ بچوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے, جسے نشانہ بنانا افسوس کی بات ہے. ایران نے اس کے خلاف امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے الزامات کو رد کر دیا ہے اور کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کے تعلق سے امریکہ کے رویے سے اس کے جھوٹ بے نقاب ہو گئے ہیں. مائک پینس نے پیر کے دن اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیوکلیئر ڈیل ایک تباہی ہے اور امریکہ کبھی بھی اس سمجھوتے کو قبول نہیں کرے گا. اس کے جواب میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے اسلامی جمہوریہ کے خلاف پچھلے کئی دہوں میں امریکہ کے کئی فیصلوں کی لسٹ پیش کی. مائک پینس نے کہا کہ امریکہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے نہیں دے گا. اس دوران فرانس نے ایران نیوکلیئر ڈیل کے تعلق سے امریکہ کے رویے پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ یہ بات جانتا ہے کہ جب کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو تمام فریقوں کو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. فرانس کے وزیر خارجہ نے پیرس میں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی. دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. امریکہ اور فرانس نے بشار حکومت پر لگایا کیمیکل حملوں کا الزام. کہا رشیا بھی ذمہ دار ہے. سیریا اور رشیا نے الزام رد کر دیا. کہا امن کوششوں میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. افرین آپریشن پر ٹرمپ اور پوٹین نے کی اردوان سے بات چیت. ترک فوج نے کیا 260 ملیٹنٹس کو ہلاک کرنے کا دعویٰ. نتن یاہو نے کی ڈاؤس میں کئی عالمی لیڈرز سے ملاقاتیں. جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کہا القدس تناؤ کے باوجود اب بھی بات چیت ہو سکتی ہے. یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل میں اسرائیل کی مذمت. ساؤتھ افریقہ نے لگایا نسل پرستی کا الزام. ناجائز قبضوں کو ختم کرنے کا مطالبہ. لیبیا کے بنغازی شہر میں مسجد کے باہر دھماکے. 34 جاں بحق. ڈاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف زبردست مظاہرے. پدماوتی کی ریلیز سے پہلے راجپوت تنظیموں کے مظاہرے تیز. کئی جگہ آگزنی. سینکڑوں گرفتار. لالو یادو کو ایک اور چارہ اسکیم کیس میں 5 سال جیل کی سزا سنائی گئی. جاریت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سوئٹزرلینڈ کے ڈاووس شہر میں جہاں پر ورلڈ اکنامک فورم کی میٹنگ ہو رہی ہے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف احتجاج کیا گیا. سوئٹزرلینڈ کے دوسرے مقامات پر بھی ریلیاں نکالی گئیں. احتجاجیوں نے خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے خلاف مظاہرہ کیا. امید کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ جمعے کو ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کریں گے.
کانفرنس کے مقام پر احتجاجوں پر پابندی لگا دی گئی۔ سیکیورٹی گھیرا توڑنے پر تقریباً 20 احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا۔ احتجاجی نعرے لگا رہے تھے اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ ورلڈ اکنامک فورم کا تماشا بند کرو۔ جنیوا کے علاوہ لوسین، فریبرگ اور دوسرے شہروں میں بھی ایسے ہی مظاہرے کیے گئے۔ احتجاجی پلے کارڈز لہرا رہے تھے جن پر لکھا تھا کہ عالمی معیشت ایک تماشا ہے۔ اس کے علاوہ بینرز پر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنسی استحصال کرنے والا سرمایہ دار کہا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ عورتوں کے حقوق سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ لیبیا کے بنغازی شہر میں کار بم دھماکوں میں کم سے کم 34 لوگ ہلاک ہو گئے اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سینئر سیکیورٹی آفیسرز بھی شامل ہیں۔ یہ واقعہ منگل کی رات پیش آیا۔ پہلا دھماکہ السلمانی ضلع کی ایک مسجد کے باہر ہوا جب عشاء کی نماز کے بعد لوگ باہر نکل رہے تھے۔ اس کے 30 منٹ بعد اسی علاقے میں دوسرا کار بم دھماکہ ہوا جس میں زیادہ تر لوگ مارے گئے۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں سپاہی اور سویلینز دونوں شامل ہیں۔ کسی بھی گروپ نے اب تک اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکہ کے ڈرون ہوائی جہاز نے پاکستان کے ایک علاقے میں حملے کرتے ہوئے کم سے کم 3 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ پتہ چلا کہ ان حملوں میں حقانی نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کارروائی افغانستان کی سرحد کے قریب قبائلی علاقے میں کی گئی جسے فاٹا کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے انٹیلیجنس عہدیداروں نے بتایا کہ ڈرون حملے میں حقانی نیٹ ورک کے 2 لوگ ہلاک ہوئے جن میں ایک کمانڈر شامل ہے۔ حال ہی میں پاکستان نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کو یک طرفہ ڈرون حملے کرنے نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی امداد روکنے اور دوسرے مسائل پر پہلے سے ہی دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ پایا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان کی حکومت کو 2008 کے ممبئی دہشت گرد حملوں کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ حافظ سعید نے ایک دن پہلے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور گرفتاری سے بچانے کی درخواست کی تھی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی سینکشنز کمیٹی کی ایک ٹیم پاکستان کا دورہ کرنے والی ہے۔ اس موقع پر حافظ سعید نے عدالت میں یہ درخواست داخل کی تھی۔ فلم پدماوت کے خلاف ملک کے کئی مقامات پر مظاہرے جاری ہیں اور گڑبڑ کے واقعات بھی پیش آئے۔ اس سلسلے میں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ گجرات کے احمد آباد میں لوٹ مار اور آگزنی ہوئی۔ راجپوت تنظیم کارنی سینا کے کارکنوں نے جمعے کو ریلیز ہونے والی فلم پدماوت کے خلاف ریلی نکالی۔ گڑبڑ کے دوران 150 سے زیادہ کاروں اور 2 ویلرز کو نقصان پہنچایا گیا۔ فسادیوں نے 3 ملٹی پلیکس مالز اور ایک تھیٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ راجستھان میں چتور گڑھ قلعے کے قریب مسلسل دوسرے دن مظاہرہ کیا گیا۔ مہاراشٹر کے ناسک میں بھی کارنی سینا کے 20 سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا جو کنگاپور ٹاؤن کے قریب جمع ہوئے تھے۔ ایک راجپوت تنظیم کے لیڈر نے دھمکی دی تھی کہ اس فلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وہ ڈیم میں ڈوب جائیں گے۔ میرٹھ میں پولیس کو 10 نقاب پوش لوگوں کی تلاش ہے جنہوں نے PVS مال پر پتھراؤ کیا۔ گڑگاؤں میں بھی احتجاجیوں نے ایک بس کو آگ لگا دی اور پتھراؤ کیا۔ لکھنؤ میں ویو ملٹی پلیکس کو دھمکی دی گئی کہ وہ پدماوتی فلم کی نمائش روک دے۔ جے پور پولیس کے کمشنر سنجے اگروال نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ چوکس رہیں کیونکہ کارنی سینا نے دھمکی دی ہے کہ وہ پدماوت کو ریلیز ہونے نہیں دے گی۔ اس دوران بی جے پی کے ایک لیڈر سورج پال امو نے نیوز ایجنسی ANI کو بتایا کہ ہماری آخری امید وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ ہیں۔ ایک دن پہلے سپریم کورٹ نے اس فلم کی نمائش روکنے کے لیے بعض ریاستوں کی درخواست رد کر دی تھی۔ جمعے کو پدماوتی کی ریلیز کے مد نظر کئی مقامات خاص طور پر ملٹی پلیکسز میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کئی جگہ پر احتجاجیوں نے سڑکیں بند کر دی۔ ممبئی میں بھی 35 سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا جن کا تعلق کارنی سینا سے ہے۔ گڑگاؤں میں 144 سیکشن لگا دیا گیا۔ کئی دوسرے مقامات پر بھی احتجاج کیا گیا۔ اس دوران کارنی سینا کے لیڈر سورج پال نے کہا کہ ہندوتو کے نام پر حکومت میں آنے والے لوگ خاموش ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی کہ وہ پدماوت کو چلنے نہیں دیں گے۔ CBI کی خصوصی عدالت نے بہار کے سابق چیف منسٹر لالو پرساد یادو اور جگن ناتھ مشرا کو چارہ اسکیم کے ایک اور کیس میں 5 سال جیل کی سزا سنائی ہے۔ اس سے پہلے رانچی کی CBI عدالت نے انہیں 1990 کے دہے میں چباسیا کے سرکاری خزانے سے جعل سازی کے ذریعے 37 کروڑ 62 لاکھ روپے نکالنے کے معاملے میں مجرم قرار دیا۔ یہ تیسرا چارہ اسکیم کیس ہے جس میں لالو یادو کو مجرم قرار دیا گیا۔ بہار ودھان سبھا کے سابق چیئرمین PAC کو بھی سزا دی گئی۔ جن دوسروں کو CBI جج SS پرساد نے سزا سنائی ان میں بہار کے سابق وزیر ودیا ساگر نشاد، سابق ارکان اسمبلی دھرو بھگت، RK رانا، 3 سابق IAS آفیسرز بھی شامل ہیں۔ اس معاملے میں جملہ 50 لوگوں کو مجرم قرار دیا گیا۔ 6 جنوری کو RJD لیڈر لالو یادو کو ایک دوسرے چارہ اسکیم کیس میں 3.5 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی، تب سے وہ جیل میں ہیں۔ 2013 میں بھی انہیں ایک دوسرے چارہ اسکیم کیس میں سزا سنائی گئی تھی۔ اس دوران لالو یادو کے بیٹے اور سابق ڈپٹی چیف منسٹر تیجسوی یادو نے کہا کہ لالو پرساد یادو عوام کے ہیرو ہیں اور سماجی انصاف کے علمبردار ہیں جنہیں جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ تیجسوی نے دعویٰ کیا کہ NDA بہار میں 2018 دسمبر میں الیکشن کرانا چاہتی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ سینئر BJP لیڈرز اور RSS کے چیف موہن بھاگوت ریاست کے دورے کر رہے ہیں۔
پاکستانی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ہندوستان پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا اور کہا کہ اس سے علاقائی امن خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سینیٹر رحمان ملک نے ایک قرارداد پیش کی۔ حال ہی میں LOC اور انٹرنیشنل بارڈر پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے کئی واقعات پیش آئے۔ جموں کشمیر کی چیف منسٹر محبوبہ مفتی نے سرحد کے حالیہ واقعات کے بارے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی میں کشمیر کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ جموں کشمیر اسمبلی میں خطاب کر رہی تھیں۔ CIA چیف مائک پومپیو نے کہا کہ نارتھ کوریا امریکہ کو خطرہ پہنچانے والی نیوکلیئر طاقت حاصل کرنے سے صرف کچھ مہینے دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان میزائل تجربے بند نہیں کریں گے۔ واشنگٹن میں امریکن انٹرپرائز انسٹی ٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ حکومت نارتھ کوریا کو نیوکلیئر صلاحیتیں حاصل کرنے سے روکنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس کے لیے اسے مزید فنڈز الاٹ کرنے چاہیے۔ امریکہ کے کینٹکی میں ایک اسکول میں شوٹنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 2 اسٹوڈنٹس ہلاک ہو گئے اور 18 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ مارشل کاؤنٹی اسکول میں پیش آیا۔ اس سلسلے میں ایک 15 سالہ اسٹوڈنٹ کو گرفتار کر لیا گیا جس پر قتل کا الزام لگایا گیا۔ عہدیداروں نے اشارہ دیا کہ اس پر بالغ مجرم کی حیثیت سے مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس کا نام اب تک نہیں بتایا گیا۔ اس دوران کئی سرپرستوں نے بچوں کے حوالے سے کہا کہ شوٹنگ کلاسز شروع ہونے سے پہلے کامن ایریا میں شروع ہوئی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس اسٹوڈنٹ نے فائرنگ کیوں کی۔ چھتیس گڑھ میں ایک انکاؤنٹر کے دوران 4 پولیس والے ہلاک ہو گئے، ان میں 2 سب انسپیکٹر شامل ہیں۔ اس جھڑپ میں جو چھتیس گڑھ کے نارائن پور ضلع میں ہوئی 7 پولیس والے زخمی بھی ہوئے۔ ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس DM اوستھی نے یہ بات بتائی۔ یہ انکاؤنٹر تقریباً 11 بجے دن شروع ہوا اور 2 گھنٹوں تک جاری رہا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ امریکہ اور فرانس نے بشار حکومت پر لگایا کیمیکل حملوں کا الزام، کہا رشیا بھی ذمہ دار ہے۔ سیریا اور رشیا نے الزام رد کر دیا، کہا امن کوششوں میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ افرین آپریشن پر ٹرمپ اور پوٹین نے کی اردوان سے بات چیت، ترک فوج نے کیا 260 ملیٹنٹس کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ نتن یاہو نے کی ڈاؤس میں کئی عالمی لیڈرز سے ملاقاتیں، جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کہا القدس تناؤ کے باوجود اب بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل میں اسرائیل کی مذمت، ساؤتھ افریقہ نے لگایا نسل پرستی کا الزام، ناجائز قبضوں کو ختم کرنے کا مطالبہ۔ لیبیا کے بنغازی شہر میں مسجد کے باہر دھماکے، 34 جاں بحق۔ ڈاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف زبردست مظاہرے۔ پدماوتی کی ریلیز سے پہلے راجپوت تنظیموں کے مظاہرے تیز، کئی جگہ آگزنی، سینکڑوں گرفتار۔ لالو یادو کو ایک اور چارہ اسکیم کیس میں 5 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔